بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کو اردو پڑھاتی ہوں۔ جیسا کہ بیٹا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی پچھلی جو نظم پڑھی تھی وہ تھی سر راہ شہادت، جو کہ ابوالاسر حفیظ جالندری نے لکھی تھی، اور وہ نظم ہم نے پڑھی تھی شاہنامہ اسلام کے نام سے، جو کہ ابوالاسر حفیظ جالندری نے لکھی تھی، جس میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب ہم جو نیا چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے سیانہ بادشاہ، یعنی عقل مند بادشاہ۔ سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے بلوچ سندھ سے، کہ ایک گاؤں جعفر لغاری ضلع سانگڑ میں آپ پیدا ہوئے تھے، یعنی سندھ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ ابھی 6 مہینے کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے MA علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ II قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیق محلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں بھی لکھی۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائکی اور اردو کے بھی ماہر تھے۔ سندھ کے اس عظیم فرزند کو ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ II قاضی کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔ موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ لوک کہانیوں کے بارے میں بھی جو آپ کو بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق پڑھیں گے سیانہ بادشاہ۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ ایک بار وہ شخص سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے سوچا میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنے کھاٹ کے نیچے پایوں تلے گاڑ دی۔ جب سکرات کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ اپنی 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھ کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا پایا مقرر کر لو، اور میرے مرنے کے بعد اس کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر قراندازی کر کے ہر ایک نے ایک اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے ہی خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا،
اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھ سے ملکیت تقسیم کر کے گئے ہیں، تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہرات والا ہیرے جواہرات لے لے اور سونے والا سونا لے لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت ہی خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی، اور چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے ہوئے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ ماخوذ لوک کہانیاں، حصہ اول، مترجم ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا۔ اچھا، اس کے بعد آپ سب کے سامنے کچھ سوالات ہیں۔ ڈاکٹر غلام نبی بخش صاحب نے کچھ سوالات جو اس کے حوالے سے دیے ہیں۔ ساہوکار نے اپنے بیٹوں کی ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ یہ تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ جب ساہوکار بہت زیادہ بیمار ہوا تو اس نے اپنی ملکیت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور چاروں دیگوں میں ڈال کر وہ چیزیں اپنی 4 پائی کے نیچے دفن کر دیں اور اپنے بیٹوں کو ساری معلومات دی اور ہر بات سے آگاہ کر دیا، اور بچے بھی اس بات پہ تیار تھے۔ اس کے بعد ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پہ ناراض ہوئے؟ ساہوکار کے 2 بیٹے اس بات پہ ناراض ہوئے کہ 2 بیٹوں کو تو بہت اچھا ملا، ایک کو جواہرات اور اس کو نقدی مل گئی، لیکن 2 کو ہڈیاں اور خالی مٹی ملی۔ وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس پر وہ بہت ناراض تھے۔ اس کے بعد چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ چاروں بھائی فیصلے کے لیے ملک کے بادشاہ کے پاس گئے۔ اس کے بعد ہے بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے پہلے سارے چاروں کی سب باتیں سنی، 2 بھائیوں کو جو کچھ ملا وہ دیکھا، اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے پہ آمادہ ہوا کہ جو مٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی جو زمین ہے وہ سنبھالے گا، اور جس میں ہڈیاں ملی تو جو جتنے بھی چوپائے تھے یعنی جانور تھے وہ اس بھائی کے حصے میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو قسمت اور نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے اور ہر حال میں ملتا ہے۔ جو بھی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے اور لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ دھن دولت مال جائیداد یہ سب چیزیں فانی ہیں اور یہیں پہ رہ جائیں گی۔ اس لیے اپنے معاملات کو سمجھداری سے اور کسی ایسے شخص سے اپنا فیصلہ کروانا چاہیے جو عقل مند ہو۔ تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ سیانہ بادشاہ، یہ اس کے بارے میں یہ اس کے سوالات تھے۔ اس کے بعد آپ کی ہیں کچھ خالی جگہ۔ ایک ساہوکار کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے بعد ہے 4 دیگیں 4 پائی کے پایوں کے نیچے دفن ہیں، ہر ایک نے قراندازی کر کے اپنا پایا مقرر کر لیا۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے، یعنی یہ 4 آپ کی جو خالی جگہ ہیں یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کالم الف اور کالم ب، یہ آپ نے بک میں ہی کرنا ہے
کہ آپ نے کالم الف کو اور کالم بے کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے صحیح اور درست کے نشانات، یعنی یہ جو اس میں جملہ صحیح ہے اس کے آگے صحیح کا، اور جو غلط ہے اس کے آگے غلط کا آپ نے نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ ساہوکار نے سقراط کے عالم میں بیٹوں کو بلایا، ٹھیک ہے۔ ساہوکار نے ساری ملکیت 2 دیگوں میں ڈالی، غلط۔ چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی، ٹھیک۔ بادشاہ نادان تھا، غلط۔ بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا ابھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ لوک کہانیاں، جو کہ ابھی آپ نے یہ جو کہانی پڑھی ہے یہ ایک طرح کی کہانی ہے جس کو ہم لوک کہانی کہتے ہیں۔ لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے جو جذبات ہیں اس کے بارے میں کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریر شکل کے بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ اب مقصد یہ کہ لوک کہانیاں جو ہوتی ہیں اس کو ہم باقاعدہ طور پہ لکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جو لوگوں کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ سینہ بسینہ لوگوں تک منتقل ہوتی ہیں، یعنی ایک کہانی کو اگلی نسل جو ہے وہ دوسری کہانی بنا کر دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہماری لوک کہانیاں ہیں جو کہ دوسروں تک منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہے مرکزی خیال یا خلاصہ، یعنی ہم نے سیانہ بادشاہ کا مرکزی خیال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں مصنف کا تعارف بیان کرنا ہے، یعنی غلام نبی بخش صاحب جو بلوچ سندھ کے ایک عظیم فرزند تھے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا، کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، اور ڈاکٹر صاحب کے قیام پاکستان کے بعد علامہ آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ مل کر اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت تیار کی اور تحقیقی کتابیں اور مجلے بھی لکھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال سیانہ بادشاہ کا مرکزی خیال ہے، یعنی یہ لوک کہانی کی ایک کہانی ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا نے پیش کیا۔ اس کا مرکزی خیال ایک ساہوکار اور اس کے چاروں بیٹوں کے گرد گھومتا ہے۔ ساہوکار کے مرتے وقت اپنی دولت کو انصاف سے اپنے چاروں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیتا ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد دولت کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں۔ جب اس کے بیٹوں کو اس کی تقسیم سمجھ میں نہ آئی تو وہ ملک کے دانش مند بادشاہ سے مدد لیتے ہیں جو اس معمے کو حل کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دولت ایسی چیز ہے جس کے پیچھے آدمی بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں ان کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں اب آپ نے ایک نثر پارہ پڑھا ہوگا، بیٹا دھن دولت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت چاروں حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پائیوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے بڑا نہیں کیا، بڑا چھوٹا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایہ مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد جو بھی جس کا حصہ ہو وہ کھود کر نکالو۔ اس کے بعد حوالہ سبق ہے، یعنی یہ نثر پارہ ہے، یعنی یہ جو پورا پیراگراف دیا ہوا ہے اس کو نثر پارہ کہتے ہیں، اور سیانہ بادشاہ میں جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کے بعد حوالہ مصنف کا حوالہ ہے، اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وضاحت، یعنی اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی یہ جتنے بھی آپ کو پیراگراف میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو آپس میں آپ نے پہلے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ یہ کس طرح آپ کا یعنی یہ آپ کی ایک طرح سے تشریح ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی پوری تشریح ہوگی۔ اب ہم نثر پارے کو پڑھیں گے اور اس کے متعلق جو بھی ہے وہ سب لکھیں گے تاکہ ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے
पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे आपको इसका जो है भी जवाब दे दूँगी। ठीक है, चलें अब हमारा ये वाला काम ख़त्म हुआ। शुक्रिया।